بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت اربعین کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ جب سورج ذرا بلند ہو جائے تو حضرت کی زیارت کرو اور کہو سلام ہو خدا کے ولی اور اس کے پیارے پر، سلام ہو خدا کے سچے دوست اور چنے ہوئے پر، سلام ہو خدا کے پسندیدہ اور اس کے پسندیدہ کے فرزند پر، سلام ہو حسین پر جو ستم دیدہ شہید ہیں، سلام ہو حسین پر جو مشکلوں میں پڑے اور ان کی شہادت پر آنسو بہے۔ اے معبود، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تیرے ولی اور تیرے ولی کے فرزند، تیرے پسندیدہ اور تیرے پسندیدہ کے فرزند ہیں، جنہوں نے تجھ سے عزت پائی۔ تو نے انہیں شہادت کی عزت دی، ان کو خوشبختی نصیب کی اور انہیں پاک گھرانے میں پیدا کیا۔ تو نے قرار دیا انہیں سرداروں میں سردار، پیشواؤں میں پیشوا، مجاہدوں میں مجاہد، اور انہیں نبیوں کے ورثے عنایت کیے۔ تو نے قرار دیا ان کو اوصیاء میں سے اپنی مخلوقات پر حجت، پس انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا، بہترین خیر خواہی کی اور تیری خاطر اپنی جان قربان کی تاکہ تیرے بندوں کو نجات دلائیں نادانی و گمراہی کی پریشانیوں سے، جبکہ ان پر ان لوگوں نے ظلم کیا جنہیں دنیا نے مغرور بنا دیا تھا، جنہوں نے اپنی جانیں معمولی چیز کے بدلے بیچ دیں اور اپنی آخرت کے لیے گھاٹے کا سودا کیا۔ انہوں نے سرکشی کی اور لالچ کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے تجھے غضبناک اور تیرے نبی کو ناراض کیا۔ انہوں نے تیرے بندوں میں سے ان کی بات مانی جو ضدی اور بے ایمان تھے، کہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم کی طرف چلے گئے۔ پس امام حسین علیہ السلام ان سے تیرے لیے لڑے، جم کر ہوش مندی کے ساتھ، یہاں تک کہ تیری فرما برداری کرنے پر ان کا خون بہایا گیا اور ان کے اہل حرم کو لوٹا گیا۔ اے معبود، لعنت کر ان ظالموں پر سختی کے ساتھ اور عذاب دے ان کو دردناک عذاب۔ آپ پر سلام ہو اے رسول کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے سردار اوصیاء کے فرزند۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے امین اور اس کے امین کے فرزند ہیں۔ آپ نیک بختی میں زندہ رہے، قابل تعریف حال میں گزرے اور وفات پائی وطن سے دور، کہ آپ ستم زدہ شہید ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا آپ کو جزا دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا، اور اس کو تباہ کرے گا وہ جس نے آپ کا ساتھ چھوڑا، اور اس کو عذاب دے گا جس نے آپ کو قتل کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کی دی ہوئی ذمہ داری نبھائی، آپ نے اس کی راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ بس خدا لعنت کرے، خدا لعنت کرے جس نے آپ کو قتل کیا، خدا لعنت کرے جس نے آپ پر ظلم کیا، اور خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے یہ واقعہ شہادت سنا تو اس پر خوشی ظاہر کی۔ اے معبود، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کے دوست کا دوست اور ان کے دشمن کا دشمن ہوں۔ میرے ماں باپ قربان آپ پر اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور کی شکل میں رہے، صاحب عزت صلبوں میں اور پاکیزہ رحموں میں، جنہیں جاہلیت نے اپنی نجاست سے آلودہ نہ کیا اور نہ ہی اس نے اپنے بے ہنگم لباس آپ کو پہنائے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دین کے ستون ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں اور مومنوں کی پناہ گاہ ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام ہیں، نیک و پرہیزگار، پسندیدہ پاک رہبر، راہ یافتہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جو امام آپ کی اولاد میں سے ہیں وہ پرہیزگاری کے ترجمان، ہدایت کے نشان، محکم تر سلسلہ اور دنیا والوں پر خدا کی دلیل و حجت ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا اور آپ کے بزرگوں کا ماننے والا، اپنے دینی احکام اور عمل کی جزا پر یقین رکھنے والا ہوں۔ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ پیوستہ
میرا معاملہ آپ کے معاملے کے تابع ہے اور میری مدد آپ کے لیے حاضر ہے، حتیٰ کہ خدا آپ کو اذن قیام دے، پس آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ نہ کہ آپ کے دشمن کے ساتھ۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، آپ کی پاک روحوں پر اور آپ کے جسموں پر، آپ کے حاضر پر، آپ کے غائب پر، آپ کے ظاہر اور آپ کے باطن پر۔ ایسا ہی ہو جہانوں کے پروردگار۔ زیارت آل یاسین۔ یہ زیارت 15 شعبان المعظم اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے منسوب دنوں میں پڑھنا چاہیے۔ سلام ہو اولاد پیغمبر پر، آپ پر سلام ہو اے خدا کے داعی اور اس کے کلام کے نگہبان، سلام ہو آپ پر اے خدا کے باب اور اس کے دین کی حفاظت کرنے والے، آپ پر سلام ہو اے خدا کے نائب اور حق کے مددگار، آپ پر سلام ہو اے خدا کی حجت اور اس کے ارادے کے مظہر، سلام ہو آپ پر اے قرآن کے قاری اور اس کی تشریح کرنے والے، آپ پر سلام ہو رات کے اوقات میں اور دن کی ہر گھڑی میں، آپ پر سلام ہو اے خدا کی زمین میں اس کے نمائندہ، آپ پر سلام ہو اے خدا کے وہ عہد جو اس نے باندھا اور پکا کیا، آپ پر سلام ہو اے خدا کے فادہ جس کا وہ ضامن ہے، آپ پر سلام ہو کہ آپ ہیں نصب شدہ علم، سپرد کی گئی دانش، داد رس، کشادہ تر رحمت اور وہ وعدہ ہیں جو جھوٹا نہیں، آپ پر سلام ہو آپ قیام کریں گے، آپ پر سلام ہو جب منتظر بیٹھے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ قرآن پڑھیں اور تفسیر کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ نماز ادا کریں اور قنوت پڑھیں، آپ پر سلام ہو جب آپ رکوع کریں اور سجدہ کرتے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ ذکر الہی کریں، آپ پر سلام ہو جب حمد و استغفار کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ صبح و شام کریں، سلام ہو آپ پر رات میں جب وہ چھا جائے اور دن میں جب وہ روشن ہو جائے، آپ پر سلام ہو اے محفوظ امام، آپ پر سلام ہو جس کے آنے کی آرزو ہے، سلام ہو آپ پر ہر طبقے کی طرف سے، میں آپ کو گواہ قرار دیتا ہوں اے میرے مولا اور گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، سوائے اور ان کے اہل بیت کے کوئی حبیب نہیں، آپ کو گواہ بناتا ہوں اے میرے آقا اس پر کہ علی امیر المومنین اور اس کی حجت ہیں، اور حسن اس کی حجت ہیں، اور حسین اس کی حجت ہیں، اور علی ابن الحسین اس کی حجت ہیں، محمد ابن علی اس کی حجت ہیں، جعفر ابن محمد اس کی حجت ہیں، اور موسیٰ ابن جعفر اس کی حجت ہیں، اور علی ابن موسیٰ رضا اس کی حجت ہیں، اور محمد ابن علی اس کی حجت ہیں، علی ابن محمد اس کی حجت ہیں، حسن ابن علی حجت ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کی حجت ہیں، آپ ہی ہیں اول و آخر، اور آپ کی رجت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس دن ایمان لانا کچھ نفع نہ دے گا، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا ایمان کے تحت نیکی کے کام نہ کیے ہوں گے، اور یقیناً موت حق ہے، منکر نکیر حق ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ قبر سے باہر آنا حق اور مردوں کا اٹھنا حق ہے، بے شک صراط سے گزرنا حق، نگرانی ہو ناحق، اور اعمال کا تولا جانا حق ہے، حشر حق ہے، حساب کتاب حق ہے، جنت و جہنم حق ہے، ان کے بارے میں وعدہ اور وعید حق ہے، اے میرے سردار آپ کا مخالف بدبخت ہے اور آپ کا پیروکار نیک بخت ہے، بس گواہ رہیں اس پر جس پر میں نے آپ کی گواہی دی ہے، میں آپ کا حقدار اور آپ کے دشمن سے بیزار ہوں، بس حق وہ ہے
جسے آپ پسند کریں، اور باطل وہ ہے جس سے آپ ناخوش ہوں۔ نیکی وہ ہے جس کا آپ حکم دیں، اور برائی وہ ہے جس سے آپ منع کریں۔ بس میرا دل ایمان رکھتا ہے خدا پر جو یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے رسول پر اور امیر المومنین پر اور آپ پر، اے میرے آقا، ایمان رکھتا ہوں۔ اسی طرح آپ کے پہلے اور آخری پر، اور میری نصرت آپ کے لیے حاضر ہے، میری دوستی آپ کے لیے خالص ہے، قبول فرما، قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے: خدایا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، اور جو رحمت و برکت والے اور تیرا نورانی کلمہ ہیں، اور یہ کہ میرے دل کو نور یقین اور سینے کو نور ایمان سے بھر دے، اور میرے ذہن کو روشن نیتوں، میرے ارادے کو نور علم، میری قوت کو نور عمل، میری زبان کو نور صداقت، اور میرے دین کو اپنی طرف سے بصیرتوں کے نور سے پر کر دے، میری آنکھ کو نور ضیاء سے، میرے کان کو نور دانش، اور میرے دوستی کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کے نور سے بھر دے، حتیٰ کہ تجھ سے ملاقات کروں جبکہ تیرے عہد و پیمان کو پورا کیا ہو۔ بس تیری رحمت مجھے گھیر لے، اے ولی، اے تعریف والے۔ خدایا، محمد مہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو تیری زمین میں تیری حجت ہیں، شہروں میں تیرے خلیفہ، تیرے راستے کی طرف بلانے والے، تیری عدالت پر قائم رہنے والے، تیرے حکم سے بدلہ لینے والے، مومنوں کے ولی، کافروں کے لیے پیام موت، تاریکی میں روشنی کرنے والے، حق کو عیاں کرنے والے، حکمت و سچائی سے کلام کرنے والے، جو تیری زمین میں تیرا کلمہ کامل و تیرے فرامین میں نگہبان اور تیرے جبروت سے خوفزدہ ہیں، خیر خواہ ولی، نجات دلانے والا، کشتی ہدایت کے پرچم اور لوگوں کی آنکھوں کا نور ہیں، قمیص اور چادر پہننے والوں میں بہترین اور اندھوں کو بینائی دینے والے ہیں، جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خدایا، اپنے ولی اور اپنے اولیاء کے نسل در نسل فرزند پر رحمت نازل فرما، جن کی اطاعت تو نے لازم فرمائی، ان کا حق واجب کیا اور ان سے پلیدی کو دور کیا، انہیں پاک رکھا اور خوب پاک۔ خدایا، امام زمان علیہ السلام کی مدد کر، اور ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ دے، اور ان کے ذریعے اپنے دوستوں، ان کے دوستوں، شیعوں اور مددگاروں کو قوت دے، اور ہمیں ان میں سے قرار دے۔ خدایا، بچائے رکھ ان کو ہر باغی اور ہر سرکش کے شر سے، اور اپنی مخلوقات کے شر سے ان کو محفوظ رکھ، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کی نگہبانی کر، ان کو بچائے رکھ کہ اس سے کہ انہیں کوئی اذیت پہنچے، ان کی حفاظت کر کے اپنے رسول اور ان کی آل کی حفاظت کر، ان امام آخر کے ذریعے عدل کو ظاہر کر اور نصرت دے کر ان کو قوی بنا کر ان کے ناصروں کی مدد فرما، ان کو چھوڑ دے جو ان کو چھوڑ گئے، ان کو کمزور کرنے والوں کی کمر توڑ دے، ان کے ہاتھوں داروں کو زیر کر، ان کی تلوار سے کافروں، منافقوں اور سارے بے دینوں کو قتل کرا دے، اور جہاں جہاں ہیں زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں میں، میدانوں اور سمندروں میں ان کے ذریعے زمین کو عدل سے بھر دے اور اپنے نبی کے دین کو غائب کر دے، اور اے معبود، مجھے امام مہدی کے مددگاروں میں، ان کے ساتھیوں، ان کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں سے قرار دے، اور آل محمد علیہ السلام کے بارے میں جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں، اور ان کے دشمن میں جس سے وہ دور رہتے ہیں، میرے لیے آشکار فرما۔ سچے معبود ایسا ہی ہو،
اے صاحب ذوالجلال و بزرگی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آمین رب العالمین۔